ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا جو کھاتا پیتا نہ تھا۔ اس نے یعنی اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوایا، اس کے ساتھ اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے اور کپڑوں کو نہ دھویا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جو بچہ صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے، اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کپڑوں پر صرف چھینٹے مارنا کافی ہیں، اور جو بچہ دودھ کے علاوہ دوسری خوراک بھی کھاتا ہے تو اس کے پیشاب کرنے سے کپڑا دھونا پڑے گا۔ البتہ اگر بچی صرف دودھ پینے پر اکتفا کرتی ہے تو اس کے پیشاب سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا۔ اس فرق کی وضاحت آئندہ حدیث رقم 501۔ اس فرق کی وضاحت آئندہ حدیث نمبر لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ کے تہبند پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور اپنا تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ابو السمح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ لڑکی کے پیشاب سے دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ